یہ کہانی ولیم نامی ایک ڈیٹیکٹیو سے شروع ہوتی ہے جو جلد ہی ریٹائر ہونے والا ہے۔ اسے ایک نیا پارٹنر ملتا ہے جس کا نام ڈیوڈ ہوتا ہے۔ ڈیوڈ رچرڈسن اپنی بیوی کے ساتھ نیو یارک آیا ہوتا ہے اور شروع میں وہ ولیم کو اچھی طرح نہیں جانتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی اچھی بننے لگتی ہے۔ ڈیوڈ کی بیوی ٹریسی ولیم کو اپنے گھر ڈنر پر بلاتی ہے کیونکہ وہ نیو یارک میں نئی تھی اور اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ ٹریسی اور ولیم کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ اسے یہ راز بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس نے ابھی تک اپنے شوہر ڈیوڈ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ٹریسی نیو یارک میں خوش نہیں تھی اور بہت پریشان تھی۔ اسی دوران ڈیوڈ اور ولیم ایک قتل کی تفتیش میں مصروف ہوتے ہیں جس میں وہ ایک سیریل کلر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہ قاتل اپنے جرائم کو 7 ڈیڈلی سنز کے اصولوں پر سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کیس دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ان پر کئی خوفناک انکشافات ہوتے ہیں۔ انہیں ایک آدمی کی لاش ملتی ہے جو تقریباً 120 کلو کا ہوتا ہے۔ اس کی موت کھانے کی میز پر کھاتے ہوئے ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس آدمی پر بندوق تان لی تھی اور اسے اس وقت تک زبردستی کھانے پر مجبور کیا گیا جب تک وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ ڈیوڈ اور ولیم کو اس کے گھر میں میز کے نیچے ایک بالٹی بھی ملتی ہے جس میں قید موجود ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹروں کو اس کے پیٹ میں پلاسٹک کے کچھ ٹکڑے بھی ملتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسے زبردستی کھلایا گیا تھا۔ جب ولیم مزید سراغ تلاش کرنے کے لیے وکٹم کے گھر کا معائنہ کرتا ہے تو اسے فرش پر کچھ نشانات ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں سے پلاسٹک بیگز ہٹائے گئے تھے۔ جب وہ کچن میں رکھے فریج کو ہٹاتا ہے تو فریج کے نیچے خون سے گلٹنی یعنی ہرس لکھا ہوتا ہے۔ اس دوران ڈیوڈ کو ایک اور قتل کی اطلاع ملتی ہے جس میں ایک وکیل کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل نے اس وکیل کو بندوق کی نوک پر اپنے جسم سے 1.5 انچ گوشت کاٹنے پر مجبور کیا تھا۔ موقع واردات پر ایک کاغذ پر گریڈ لکھا ہوا تھا اور وکیل کی آنکھوں پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ ڈیوڈ اور ولیم اس کیس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے فورینزک ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کرائم سین کی کچھ تصاویر دکھاتے ہیں۔ ماہرین انہیں بتاتے ہیں کہ کمرے میں لگی ایک پینٹنگ الٹی تھی۔ جب ڈیوڈ اور ولیم واپس جا کر اس پینٹنگ کو ہٹاتے ہیں تو انہیں دیوار کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ملتا ہے۔ ولیم اس جگہ کو قریب سے دیکھتا ہے اور اسے وہاں انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس ملتے ہیں۔ جب فورینزک ٹیم ان نشانات کو مجرموں کے ڈیٹا بیس سے ملاتی ہے تو انہیں ایک شخص کا سراغ ملتا ہے جو ایک ڈرگ ڈیلر اور بچوں کا جنسی مجرم یعنی چائلڈ مولیسٹر تھا۔ اب تک ولیم اور ڈیوڈ کو یقین ہو چکا تھا کہ قاتل ان کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کسی بھی کرائم سین پر قاتل کے اپنے فنگر پرنٹس نہیں ملے تھے۔ ولیم کا ماننا تھا کہ قاتل ان تمام قتلوں کے ذریعے دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس کے طریقہ کار سے یہ واضح تھا کہ وہ ایک انتہائی صبر اور چالاکی سے اپنا کام انجام دے رہا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگلا شکاری کون ہوگا۔ ڈیوڈ اور ولیم ایک کوئک ٹاسک فورس کے ساتھ ڈرگ ڈیلر کے گھر پہنچتے ہیں جہاں انہیں وہ ڈرگ ڈیلر ایک بیڈ سے بندھا ہوا ملتا ہے۔ یہ شخص زندہ تو ہوتا ہے لیکن شدید غذائی قلت یعنی میل نرشڈ کا شکار ہوتا ہے۔ کرائم سین پر خون سے سلوتھ یعنی سستی یا کاہلی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس شخص کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اسے تقریباً 1 سال تک منشیات کے سہارے زندہ رکھا ہوا تھا بغیر کسی کھانے کے۔ حالت اتنی خراب تھی کہ اس نے خود اپنی ایک ٹانگ چبا لی تھی۔ اس کی کمزوری کے باعث وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ڈیوڈ اور ولیم کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ قاتل اپنے منصوبے پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر انہیں ڈرگ ڈیلر کے گھر سے کچھ پرانی تصاویر بھی ملتی ہیں جو قاتل نے 1 سال پہلے لی تھی۔ یہ وہی تصاویر تھیں جن کے ذریعے قاتل نے اس شخص کی نگرانی کی تھی۔ مزید تفتیش پر انہیں یاد آتا ہے کہ وکیل کے دفتر سے ملنے والے فنگر پرنٹس اسی ڈرگ ڈیلر تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ
قاتل نے دراصل کسی اور کی انگلی کاٹ کر اسے محفوظ رکھا تھا اور اسی محفوظ شدہ انگلی کو استعمال کرتے ہوئے وکیل کے دفتر میں فنگر پرنٹس چھوڑے تھے۔ اب ولیم کو یقین ہو جاتا ہے کہ قاتل اپنے تمام قتل یعنی 7 ڈیڈلی سنز کے اصولوں پر کام کر رہا ہے۔ اس لیے وہ ایک لائبریری جا کر ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جو 7 ڈیڈلی سنز پر لکھی گئی تھی۔ اس دوران ولیم اپنے ایک FBI ذرائع کے ذریعے ان تمام افراد کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں ان کتابوں کو لائبریری سے جاری کروایا تھا۔ یہ تحقیقات انہیں جان ڈو نامی ایک شخص تک لے جاتی ہیں جس کا پتہ لگانے کے بعد ڈیوڈ اور ولیم اس کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں جان ڈو انہیں دیکھ لیتا ہے اور فوراً ان پر گولی چلا دیتا ہے۔ ڈیوڈ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن قاتل اسے چکما دے کر اس کے سر پر ایک لوہے کی راڈ دے مارتا ہے۔ جان ڈو ڈیوڈ کو گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن پھر جانے کیوں وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور خود فرار ہو جاتا ہے۔ ولیم زخمی ڈیوڈ کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیوڈ کہتا ہے کہ انہیں فوراً جان ڈو کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے کیونکہ شاید وہ اس کھیل کو ختم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ولیم ڈیوڈ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس جان کے گھر کی تلاشی لینے کا کوئی قانونی وارنٹ نہیں تھا اور انہیں جان کا پتہ بھی غیر قانونی طریقے سے ملا تھا، لیکن ڈیوڈ ولیم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جان کے گھر کے دروازے توڑ دیتا ہے۔ ڈیوڈ اس عمارت کے کچھ بے گھر افراد کو رشوت دیتا ہے تاکہ وہ پولیس کو یہ بیان دیں کہ انہوں نے جان کو عجیب اور غریب حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ جب یہ رپورٹس پولیس تک پہنچتی ہیں تو وہ ڈیوڈ اور فرینزنگ ٹیم کے ساتھ جان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پورے گھر میں ایک بھی فنگر پرنٹ موجود نہیں تھا۔ ولیم کو گھر میں کچھ خوفناک تصاویر اور نوٹسز ملتے ہیں جو جان کی سائیکوپیتھک فطرت کا ثبوت دیتے ہیں۔ مزید تفتیش پر انہیں وہ تمام سامان بھی ملتا ہے جسے قاتل نے اپنے پچھلے شکاروں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران انہیں جان کے گھر سے ایک جسم فروش کی تصویر ملتی ہے جسے دیکھ کر ولیم کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ قاتل کا اگلا ہدف ہے۔ اچانک جان کے گھر کا فون بجتا ہے۔ ڈیوڈ جلدی سے کال ریسیو کرتا ہے۔ دوسری طرف سے جان ڈو ہوتا ہے۔ وہ ڈیوڈ کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے چونکہ تم لوگوں نے میرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں اگلا قدم اٹھاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ تحقیقات میں مزید آگے بڑھتے ہوئے انہیں جان کے گھر سے کچھ تصاویر ملتی ہیں جو ایک رپورٹر نے کھینچی تھی۔ جب وہ پچھلے قتل کے کیسز پر تحقیق کر رہا تھا ڈیوڈ کو غصہ آتا ہے کہ قاتل ان کے سامنے تھا لیکن وہ پھر بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہے۔ مزید تحقیقات میں انہیں ایک بل ملتا ہے جو کسی ورکشاپ کا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کر مالک سے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ جان نے وہاں سے خاص قسم کے اوزار بنوائے تھے۔ اسی دوران ڈیوڈ اور ولیم کو ایک ہولناک خبر ملتی ہے۔ اس جسم فروش عورت کی لاش مل چکی تھی۔ جب وہ بار کے مالک سے تفتیش کرتے ہیں تو ایک خوف زدہ شخص انہیں بتاتا ہے کہ قاتل نے اسے زبردستی مجبور کیا کہ وہ اس جسم فروش عورت پر ایک خاص آلے کا استعمال کرے۔ یہ وہی آلہ تھا جو ورکشاپ سے بنایا گیا تھا۔ جسم فروش عورت کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ پولیس کو کرائم سین پر ایک میسج ملا، آخری 2 منٹ۔ اتنی ہی دیر بعد ایک اور قتل کی خبر آتی ہے۔ اس بار شکار ایک ماڈل تھی جس کا چہرہ بے دردی سے بگاڑ دیا گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں فون تھا اور دوسرے ہاتھ میں نیلی ٹیپ سے چپکی ہوئی نیند کی گولیاں۔ قاتل نے ماڈل کو 2 آپشن دیے تھے، فون کر کے مدد مانگے اور اپنی بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ زندگی گزارے یا گولیاں کھا کر خودکشی کر لے۔ ماڈل نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ وہ اس بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کرائم سین کے قریب ایک لفظ لکھا تھا، غرور۔ ولیم اور ڈیوڈ جب پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہاں ایک حیران کن منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جان ڈو قاتل خود کو پولیس کے حوالے کرنے آیا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں افسران کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تمہیں آخری 2 لاشوں تک لے جا سکتا ہوں اور اپنے تمام جرائم کا اعتراف بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں میرے ہدایات پر عمل کرنا ہوگا ورنہ میں پاگل پن کا دعویٰ کر کے سزا میں رعایت لے لوں گا۔ ولیم کو اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا لیکن ڈیوڈ کسی بھی قیمت پر سچ جاننا چاہتا تھا، لہٰذا وہ قاتل کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ راستے میں ولیم ایک اور خوفناک حقیقت جانتا ہے۔
جان کئی سالوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو رگڑ رہا تھا اور ان کی جلد اتار رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی بھی کرائم سین یا اس کے گھر پر اس کے فنگر پرنٹس نہیں ملے تھے۔ آخر کار وہ ایک سنسان مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک ڈیلیوری وین پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ وین سے ایک ڈیلیوری بوائے نکلتا ہے جو ولیم کو ایک پارسل دیتا ہے۔ اس دوران ڈیوڈ نے جان پر گن تان رکھی تھی۔ جان ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، ڈیوڈ، میں تمہاری زندگی سے حسد کرتا ہوں۔ تمہاری بیوی، تمہاری خوشحال زندگی، سب کچھ بہت پرفیکٹ تھا۔ اتنے میں ولیم ڈبہ کھولتا ہے اور جیسے ہی اس میں موجود چیزیں دیکھتا ہے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر ڈیوڈ سے کہتا ہے، گن نیچے کر دو۔ جان اب فاتحانہ انداز میں کہتا ہے، میں نے تمہاری بیوی کو مار دیا ہے ڈیوڈ، کیونکہ تمہاری خوشی ناقابل برداشت تھی۔ وہ پارسل ڈیوڈ کی بیوی ٹریسی کا سر تھا۔ ڈیوڈ یہ سن کر سکتے میں آ جاتا ہے اور ولیم کی طرف بے یقینی سے دیکھتا ہے، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ سچ ہے۔ ولیم کی خاموشی اور چہرے پر آئے عجیب تاثرات دیکھ کر ڈیوڈ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جان سچ کہہ رہا تھا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ جان آگے کہتا ہے، ٹریسی حاملہ تھی اور اپنی آخری سانسوں میں مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ڈیوڈ جیسے اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ مایوسی، غصہ اور دکھ، یہ سب مل کر اس کے دماغ کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈیوڈ نے بندوق اٹھائی اور جان پر گولیاں برسا دی۔ چند سیکنڈ میں جان خون میں لت پت زمین پر گرتا ہے۔ یہ وہی چاہتا تھا۔ ڈیوڈ نے جان کو مار کر اسی کا منصوبہ مکمل کر دیا تھا۔ رات کے سائے میں سائرن کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ولیم اور پولیس ٹیم ڈیوڈ کو قابو میں کر کے کرائم سین سے باہر لے جاتے ہیں۔ ولیم پولیس چیف سے کہتا ہے، اگر ڈیوڈ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہولناک کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ یہ قتل عام کسی عام قتل کی کارستانی نہیں تھی، بلکہ ایک بیمار ذہن 7 مہلک گناہوں یعنی 7 ڈیڈلی سنز کے تصور پر کھیل رہا تھا۔ یہ ہیں وہ 7 گناہ جن کے مطابق ہر قتل کو ترتیب دیا گیا تھا۔ ہرس یعنی گلٹنی، ایک آدمی کو اتنا زیادہ کھلایا گیا کہ وہ مر گیا۔ سستی، سلوتھ، ایک آدمی کو سالوں تک بستر سے باندھ کر رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ زندہ لاش بن گیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ لالچ، گریڈ، ایک وکیل جو پیسوں کے لالچ میں مجرموں کا ساتھ دیتا تھا، اسے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا جسم کا حصہ کاٹنا پڑا اور وہ خون بہنے سے مر گیا۔ غرور، پرائڈ، ایک ماڈل کا چہرہ مسخ کر دیا اور اسے 2 آپشن دیے، یا تو وہ مدد مانگے اور اپنی بدصورت شکل کے ساتھ جیے یا خودکشی کر لے۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ ہوس یعنی لسٹ، ایک جسم فروش عورت کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ حسد یعنی انوائے، یہاں قاتل خود شکار تھا۔ جان کو ڈیوڈ کی خوشحال زندگی سے حسد تھا، اسی لیے اس نے ٹریسی کو مار ڈالا تاکہ ڈیوڈ کبھی خوش نہ رہ سکے۔ غصہ یعنی ریت، یہاں ڈیوڈ خود قاتل کا آخری شکار بنا۔ اس نے غصے میں آ کر جان کو قتل کیا اور قاتل کا کھیل اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ یہ کہانی صرف ایک قاتل کی واردات نہیں، بلکہ انسانی فطرت کے اندھیرے گوشوں کی عکاسی کرتی ہے۔